کل شکر اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں واقعات بیان کرتے ہیں تاریخی، اور تاریخ میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، اور ان سے عبرت حاصل کر کے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں. تو رجب کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ. خداوند تعالیٰ نے دو مہینوں کو مقدمہ قرار دیا رمضان کے لیے، رجب اور شعبان کو. اور کہتے ہیں جو لوگ رجب میں عبادت کرتے ہیں قیامت کے لیے ان کے لیے مخصوص لائن ہوگی، ان کا مخصوص حساب و کتاب ہوگا، اور آواز آئے گی کہ این رجبیون، رجب والے کون ہیں وہ آ جائیں آگے، ان کا حساب و کتاب جدا ہوگا. اور رجب کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی پاک کا مہینہ، اور رمضان امت محمدی کا مہینہ. اور ماہ احرام میں سے ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں جنگ و جدال منع ہے، یعنی صلح کا مہینہ، آشتی کا مہینہ. جہاں آپ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہاں کسی سے اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی معاملات بگڑ گئے ہیں، کہیں پریشانی ہو گئی ہے، کہیں ٹینشن ہو گئی ہے اندرونی طور پر بیرونی طور پر، جہاں کہیں، تو کوشش کریں رجب کے مہینے میں صلح اور آشتی کی طرف جائیں اور پیار و محبت کی طرف جائیں. فقط عبادت کرنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا شریعت میں. اپنے معاملات کو دوسرے لوگوں سے ٹھیک کرنا یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ. کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کی شرافت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں. دیکھیں نا، انسان کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا، تو ضروری ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا حق حقوق ادا کریں. آپ ایک کمرے سے لے کر ایک گھر، اور ایک گھر سے لے کر شہر تک جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے روم میٹ ہیں، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، سب کا حق حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کو اگر رات کو جلدی جاگ آ جاتی ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسرے کی نیند خراب کریں. آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے لیے تاخیر کا سبب بنے. اور اسلام میں عبادتوں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن عبادتوں سے بڑھ کر حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا اس کا بہت بڑا مقام. جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹ، ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹ صرف یہی ہے باہر کا معاملہ ہے. نہیں، ہر جگہ پر ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے کہ آپ اس کے حقوق کا خیال رکھیں. آپ کی گردن پر اس کے حقوق ہیں، اور یہ میں نے اور آپ نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے مقرر کیے. اور خدا بندہ کریم اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رجب کا مہینہ، اس کی یکم رجب کو ولادت ہوئی ہے امام باقر علیہ السلام کی. امام باقر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے نام پر سلام بھیجا ہے محمد مصطفیٰ نے. جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا کہ میری اولاد میں سے ایک شخصیت آئے گی جس کا نام میرے نام پر ہو، محمد باقر، اور وہ علوم کو کھولنے والی شخصیت ہوگی، تو نے میرا سلام اس کو دینا. اور امام باقر کی وہ شخصیت ہے، خود بھی امام ہے، والد بھی امام ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ ان کے نانا بھی امام ہے اور دادا بھی امام ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہے وہ نجیب الاطراف وہ ہستی. اور امام باقر اور امام جعفر صادق نے جتنی دین اسلام کی خدمت کی ہے ایک نئے انداز سے، وہ کم ملتی علمی حوالے سے. کہ آج ہمارے پاس جو کتابیں حدیث کی نا، اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، من لا یزال فقیر ہے، استبصار ہے، بصائر الدرجات ہے، یہ ساری جو حدیث کی کتابیں ہیں، معانی الاخبار ہے، بہار الانوار ہے، ساری حدیث کی کتابیں یہ کیا ہے؟
یہ اکثر میں سے احادیث 90% احادیث امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور شیعہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ سنیوں اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابوں کو ایک سائڈ پر رکھا جائے نا، پھر بھی ان کی تعداد ایک کافی سے کم ہے. جو ہماری کتاب ہے نا حدیث کی کافی، جس کے 3 پارٹ ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. اصول کافی میں احادیث ہیں اصول دین سے متعلق، فروع کافی میں احادیث ہیں فروع دین سے متعلق، روضۃ الکافی میں احادیث ہیں اخلاقیات سے متعلق. یعنی اتنی خدمات ہیں امام باقر علیہ السلام کی. اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کا صحیفہ سجادیہ کا، یہ امام باقر نے لکھا ہے. اس کا کون بولتا رہے؟ امام زین العابدین. اور اس لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں کتنے امام موجود تھے، تو کہا جاتا ہے 3، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام. بس امام باقر علیہ السلام کی شخصیت ائمہ اطہار علیہ السلام کے درمیان میں بعض حوالوں سے نمایاں ہے. پھر 1 رجب کو وفات ہوئی ہے حسن بصری کی. حسن بصری کا نام ہے پورا حسن ابن ابو الحسن یسار. یہ متکلم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، واعظ تھے، فقیہ تھے، اور ان 8 اپنے زمانے کے 8 زہاد میں ان کا شمار ہوتا. اور انہیں تابعی شمار کیا جاتا ہے، انہیں صحابی نہیں شمار کرتے، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کو دیکھے، تابعی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کو نہ دیکھ سکے اور کیا ہو کسی صحابی کو دیکھے. اس لیے اویس کرنے سے متعلق اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہری طور پر پیغمبر کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے. کہ اہل سنت میں 2 ملاک مقرر کیے ہیں صحابیوں نے، ایک پیغمبر کے زمانے میں ہو اور مسلمان ہو، اتنا کافی ہے. دوسرا کہ پیغمبر کے زمانے میں ہو، مسلمان ہو اور پیغمبر کا دیدار بھی کریں، تب صحابی کہلائیں گے. اب یہ 300 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور جس میں سے 70 بدری صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے حسن بصری نے. اور یہ حسن بصری انہوں نے امام علی کی بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ کے ہاں حسن بصری کو زیادہ نہیں مانا جاتا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو حسن بصری تھے یہ تکیہ کرتے تھے. یہ امام علی سے بہت زیادہ احادیث انہوں نے نقل کیے ہیں، لیکن کبھی بھی امام علی کا نام نہیں لیا. کہتے تھے کسی نے کہا ہے، ابو زینب نے کہا ہے، یا کہتے تھے ایک نیک آدمی نے بیان کیا. ڈر کی وجہ سے، حاکم کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارے جو رجال کے ماہرین ہیں، جو راویوں کے حالات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نے تائید کی ہے حسن بصری کی. ایک اور چیز دیکھیں، پیغمبر کے صحابہ کے زمانے میں نا، یا پیغمبر کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں، جس آدمی نے کھل کر کے اہل بیت کی مخالفت نہیں کی نا، یا کھل کر کے دشمن کا ساتھ نہیں دیا، وہ آدمی تقیہ کی وجہ سے خاموش رہا. خاموشی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم کہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھا، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اہل بیت حقیقت تھی، اہل بیت ایک فضیلت تھی. ہر آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، فضیلت کو جاننا چاہتا تھا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کا مطیع نہ ہو، اہل بیت سے محبت نہ کرے. کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ کھول کر کہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہوں. تو دیکھیں آپ، وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، وہ بھی بعض اوقات نمائشی طور پر کہتے تھے کہ لکھ کر لے آئیں، یہ میری قبر میں رکھ دیں، لکھ کر لے آئیں. یا امام حسن کا معاملہ، امام حسن نے کہا کہ میرے نانا کے ممبر سے اترو، تو اس نے مزاحمت نہیں کی، انہیں کے آرام سے آ گیا. یہ جرأت نہیں تھی لوگوں کی کہ اس طرح کھل کر کے بار بار ایسا معاملہ کریں. حتیٰ جو معاملات بھی انہوں نے کیے ان کو چھپانے کی کوشش کی انہوں نے، یعنی ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کہ جو ظلم کیا اہل بیت پر بعض افراد نے، وہ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. حسن بصری لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے محب تھے اور تابعین میں سے تھے. 1 رجب کو 1345 کو شہادت ہوئی ہے شہید باقر حکیم کی.
عراق میں جب امریکہ آیا نا تو اس دوران شہید باقر حکیم ایران سے آگے تھے عراق، نماز جمعہ کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، تو نماز جمعہ کے اجتماع میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں شہید باقر کی جو ہے وہ باقر کی حکیم کی شہادت ہوئی ہے۔ باقر حکیم یہ حکیم خاندان سے ہیں، محسن حکیم کے خاندان سے ہیں۔ اس خاندان کے 7 افراد کو صدام نے شہید کر دیا تھا، اور یہ واحد آدمی تھے بچ کر کے ایران چلے گئے تھے اور کافی عرصہ صدام کے خلاف سٹرگل کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کے آنے کے بعد یہ آگے تھے عراق میں، اور پھر ان کی شہادت وہاں پر ہوئی ہے۔ پھر 2 رجب کو جو تاریخی واقعات ہوں ان میں سے ابو ریحان بیرونی کی وفات ہوئی۔ مسلمان سائنسدان ہیں، فلاسفر ہیں اور ریاضی دان ہیں، جو ایران کے بڑے مشہور فلاسفر جن میں ابن سینا ہیں، البیرونی ہیں، فارابی ہیں، خواجہ طوسی ہیں، ان میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ یعنی یہ ایک عظیم شخصیت تھی، اور یہ کمال ہے کہ ایرانیوں نے مسلمان ہونے کے بعد دینی لحاظ سے بھی ترقی کی، دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ دینی لحاظ سے بھی ایرانی شیعہ ہوں یا سنی ہوں وہ آگے گئے۔ اہل سنت کی 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے 6 کے 6 رائٹر ایرانی ہیں۔ ہماری جو ہے وہ 3 کتابیں 4 کتابیں ہیں، 3 رائٹر ہیں اس کے، تینوں کی تینوں ایرانی ہیں۔ تفسیر کے میدان میں ٹاپ کی جو تفسیر اہل سنت میں تفسیر فخر رازی ہے وہ ایرانی ہے۔ شیعہ میں جو ٹاپ کی تفسیر اس وقت المیزان ہے علامہ طباطبائی، وہ ایرانی ہے۔ یعنی اسلامی تاریخ، اسلامی آثار، اسلامی ورک سے اگر ایرانیوں کو نکال دیا جائے تو بہت کم مواد پیچھے رہتا ہے، اور عربی گرامر کی اکثر کتابیں جو ہے وہ ایرانیوں نے لکھی ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اسلام میں 2 خطوں نے بڑا کام کیا ایک زمانے میں، ایک ایرانیوں نے، دوسرا اندلس کے فقہاء نے، اندلس کے علماء نے، اگرچہ وہ اہل سنت تھے، ان میں شیعہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے کام کیا۔ بعد میں جو ہے تو معاملات ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس کا مٹ کے، لیکن تاریخ کی طرف نگاہ دلاتے ہیں تو تاریخ میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ